बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आपके साथ माहा इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत के इत्तेहादी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के अचानक कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान ने हुकूमती सफ़ों में हलचल मचा दी है। हुकूमती अरकान का कहना है कि अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े ने उनको हैरान कर दिया है। अख्तर मेंगल का अपने इस्तीफ़े से मुतल्लिक खुद ये स्टांस है कि मैं अपने इस्तीफ़े का किसी को नहीं मैंने बताया। स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए अपने इस्तीफ़े में अख्तर मेंगल ने वजूहात बयान करते हुए कुछ ये कहा है कि बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुआ हूँ। कौमी असेंबली में लगातार हमारे सूबे को नजरअंदाज किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मौजूदा असेंबली में बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी न होने के बायस मेरे जैसे लोगों की आवाज़ तब्दीली के लिए काफ़ी नहीं। अपने इस्तीफे में उन्होंने मजीद कहा है कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारे एहतजाज को दावत की नज़र से देखा जाता है। हमारे लोगों को या तो खामोश करा दिया जाता है या फिर गद्दार का लक़ब देकर कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे हालात में मेरा बतौर रुकने असेंबली रहना नामुमकिन हो गया है, लिहाजा मैं बतौर रुकने असेंबली अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होता हूँ। अख्तर मेंगल की जानिब से अपने इस्तीफे का ये ऐलान कौमी असेंबली के फ्लोर पर नहीं बल्कि बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से उनको मनाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह की जानिब से आज अख्तर मेंगल से मुलाकात की गई, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी हुकूमत की कोई खैर खा कामयाबी हमने नहीं देखी। अगर हम दूसरी जानिब बात करें, अपोजिशन ने भी मौके का फ़ायदा उठाया है और अख्तर मेंगल से राबिता किया है और उनको इस्तीफा वापस लेते हुए अपोजिशन बेंचेस में शामिल होने की पेशकश की है। आज कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी, MQM होश के नाखून लें। जो सरदार अख्तर मेंगल है उनके इस्तीफे को खुदारा हल्का ना लें। वो हम सबसे ज़्यादा मुहिब वतन हैं। और अपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत को मशवरा दिया है कि एक कमेटी बना लें और बलूचिस्तान में लोगों से बातचीत करें, उनके मसाइल हल करें और उनके वसाइल पर उनका हक है उनसे बात की जाए। बात नहीं करेंगे तो विफाक कैसे चलेगा। आज के इजलास में हुकूमती MNA हनीफ अब्बासी भी हुकूमती वज़रा की परफॉर्मेंस से हमने देखा कि काफ़ी नाला नजर आए। अपनी तकरीर में वज़रा की अदम हाजिरी पर हनीफ अब्बासी ने कहा कि ये तरीका क्या है कि 2 वज़ीर आते हैं, ईवान में बैठते हैं और 10-10 वजारतों का जवाब देकर चले जाते हैं, जबकि मुतल्लिका वज़रा ईवान से गायब हैं। अगर हमने गुड गवर्नेंस का नमूना पेश करना है तो वज़रा को ईवान में आकर अपनी कारकर्दगी का जवाब देना होगा। इसके अलावा हनीफ अब्बासी ने अपनी तकरीर में मईशत ठीक करने का एक फार्मूला भी पेश किया है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है उस्मा कारदार साहिब हमारे साथ मौजूद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर मुगल साहब हमारे साथ होंगे। उस्मा साहिब, अपने डिस्कशन का आगाज़ में आपसे करूंगी। आज जो हनीफ अब्बासी की तरफ से कौमी असेंबली में इजहार ख्याल किया गया वो काफ़ी हद तक नाला नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमती वज़रा 2 हैं और वो 10 वजारतों से मुतल्लिक सवाल के जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे तो फिर गवर्नेंस नहीं चलेगी, तो क्यों इतने नॉन सीरियस नजर आ रहे हैं हमारे वज़रा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माहा। नहीं, देखें, बिल्कुल ऐसे अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। मैं चूँकि पंजाब असेंबली में हूँ तो हमारे स्पीकर बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं और वो फौरी नोटिस लेते हैं कि अगर एक बिज़नेस हाउस का है जिसमें किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के सवाल का दिन है तो वहाँ पे मिनिस्टर साहब का और सेक्रेटरी साहब का और उनके अमले का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो ना हो तो फिर वो पॉइंट आउट किया जाता है, सरजनिश की जाती है और उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो इंश्योर किया जाता है कि ऐसे ना हो। तो अगर नेशनल असेंबली में कुछ मिनिस्टर्स नहीं मौजूद थे और उनका होना उस वक़्त ज़रूरी था तो मेरे ख़्याल में उनको थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए स्पीकर साहब को और उनको तंबीह करनी चाहिए कि आप अगली दफ़ा मौजूद हों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी। और अगर मिनिस्टर साहब फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़ी हैं तो पार्लिमानी सेक्रेटरी होता है, वो उनकी जगह फिर सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है। तो आमिर मुगल साहब, हनीफ अब्बासी की तरफ से आज एक फार्मूला पेश किया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर मुल्क की मईशत, मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो तमाम जो अरबपति बिजनेसमैन हैं उनको बुलाएं, उनसे कहें कि हमारी मुश्किल हालात चल रहे हैं तो आप अपनी जेबों से पैसा निकालें, मुल्क के लिए लगाएं, और अगर वो नहीं मानते तो फिर कोई और तरीका आजमाएंगे। ये कैसा फार्मूला है, आपको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक मशवरा दिया जी और मैं इसमें उनकी हिमायत करता हूँ। तो सबसे पहले नवाज शरीफ को और जरदारी को जो है वो उनसे अमीर तो कोई भी नहीं है इस मुल्क में, तो अगर वो अपनी आधी आधी दौलत भी दोनों दे दें तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के ना सिर्फ कर्जे सारे उतर जाएंगे बल्कि इस मुल्क की आवाम जो है खुशहाल भी हो जाएगी। तो उनको कौन सा फ़र्क पड़ता है, उन्होंने फिर इस कौम से लूटा हुआ पैसा है थोड़ा सा वापस कर दें, दोबारा फिर लूट लें, क्योंकि बंदूक की नोक पे उनको बिठाया गया है वैसे भी, तो दोबारा कमाई कर लेंगे वो। तो उन्होंने ठीक मशवरा दिया है
तो काश कि उनके मशवरे पे नवाज शरीफ और जरदारी अमल करें और जो उनके पास अरबों डॉलर लूटे हुए हैं इस मुल्क और कौम के, वो उसमें से हाफ भी दोनों दे दें तो मुल्क के हालात समझ सकते हैं। उन्होंने ठीक कहा है। ठीक है, तो उस्मा साहिबा, आमिर साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर हनीफ अब्बासी की तरफ से ये तजवीज़ सामने है तो सबसे पहले नवाज शरीफ को अपनी जेब से पैसे निकाल के देने चाहिए, क्योंकि जैसे कि आमिर साहब ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो उन्होंने लूटा है मुल्क को। जी, मेरा यही मशवरा है आमिर मुग़ल को कि वो अपने लीडर की खैर मनाएं, क्योंकि उनका लीडर जो है इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, और इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के बेअंदाज़ा चार्जेस हैं और जुर्म उनका जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, वो मुजरिम हैं इस वक्त। और जिनका ये ज़िक्र कर रहे हैं और ये जो हवाई फायर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त तौर पे अदालतों ने बरी किया है। ये सब इनका सियासी इंतकाम था जिसकी ये बातें करते थे। अब हकीकत में बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने प्रोपेगेंडा और एक जहर घोला हुआ था। और बानी साहब का तो काम ही ये था कि हर वक्त हर एक को चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, और निकले खुद चोर सबसे बड़े, खुद सबसे बड़ा। आपको पता है कि बानी साहब के जो असासे हैं 800 गुना इंक्रीज़ हुए थे उनके 3.5 साल के टेन्योर में। और उन्होंने जब ये इंक्रीज़ हुए तो उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किए। मैं एक छोटी सी एक MPA थी और हमें हर साल एक फॉर्म भरना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को अपने सासों का कि जी साल के शुरू में हमारे सासे इतने हैं और एंड में क्या उनमें बड़े वो या कम हुए, सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। बानी साहब ने तकलीफ गवारा नहीं की, झूठ बोला, कुछ भी ना बोला, और 800 गुना उनके असासे बढ़े। और कहाँ गए वो तोशा खाना की सारे तोहफे, और वो 190 मिलियन पाउंड्स का केस तो अभी इनके गले पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, बातें ज़रा सोच समझ के किया करें। लोगों के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी हकीकत जो है सामने खुल के है कि फरागोगी और गुजर और बुज़दार पूरे पंजाब को खा गए और लेके पैसा भाग गए। किधर है फरा, किधर है वो गुजर, क्यों भागे? शहजाद अकबर जो सारा दिन बैठ के भाषण हमें देता था, कहाँ भाग गया ब्रॉडशीट का पैसा लेके? ये अपने गिरबान में पहले झांक के देखे कि इन्होंने खुद क्या किया है। जुल्फी बुखारी किधर गया? वो रिंग रोड का जो इतना बड़ा स्कैंडल था जिसमें उसका पूरा खानदान मुलव्विस था, इन्होंने तो करप्शन की इंतहा कर दी थी। करप्शन इनके ज़माने में बड़ी थी और यही वजह है कि ये फेल हुए। इनकी हुकूमत क्यों चली गई? क्योंकि इनके अपने MNAs और MPAs रोते थे, रो रो के जनरल बाजवा को कहते थे खुदा के लिए बानी को बोले कि ये कुछ बुज़दार का बंदोबस्त करे, इसको इसके खिलाफ फाइलें लेके गए, सबूत लेके गए DGISI, और किया बानी साहब ने किया क्या? DGISI को ओहदे से हटा दिया। ये तो इनका हाल था। ये क्या बातें करते हैं, किस दुनिया में ये रहते हैं? नीचे आ जाएं, ज़मीन पे आ जाएं। ठीक है, तो उस्मा साहिबा, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर PTI से मुज़ाकरात तब होंगे जब वो मुस्लिम लीग नून को एक सियासी हकीकत तस्लीम करेंगे। ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर बानी चेयरमैन PTI ये कहते हैं तो हम नवाज शरीफ से बात करके मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर जो सानह 9 मई को लेकर आपका स्टांस था वो तो फिर हमें कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। देखिए, साफ बात है महा, जिन लोगों ने रियासत पे हमला किया उनकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। ठीक है, वो तो अपने मिलिट्री कोर्ट्स में केस भुगतेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं भुगतेंगे कल को कोई भी उठ के दोबारा रियासत पे हमला कर देगा, और फिर पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को अगर इतना हमने कमज़ोर कर दिया तो फिर हमारी भी हम भी महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं है। बात ये हो रही है कि तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि रीज़नेबल हैं। मैं आपको बताती हूँ, पंजाब असेंबली में और कुछ इनके MNAs भी तंग आए हुए हैं। वो कानों को हाथ लगाते हैं, तोबा तोबा करते हैं, कहते हैं कि हमें टिक के चैन से बानी साहब बैठने नहीं देते। हर वक्त कहते हैं कि बस तुमने एक ही बात पे जोर देना है असेंबली में, बस बानी को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, और टिकटॉक बना के वो भेजते रहते हैं और बानी साहब बड़े खुश होते हैं। ज़रा भी अगर ये पब्लिक इश्यूज़ पे बात करें, या जिस तरह अली अमीन गंडापुर की मैं आपको मिसाल देती हूँ, वो जब इस्लामाबाद आते हैं किसी मीटिंग के लिए तो बड़े अच्छे तरीके से वो बैठते हैं सबके साथ, पूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हो या कोई और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो, जिस तरह आपका ये अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन था उसमें भी वो बैठे थे और बिल्कुल सबके साथ थे। जैसे ही वो निकल के जाते हैं और अडियाला पहुंचते हैं तो बानी साहब का डंडा लहराना शुरू हो जाता है, ये तुमने क्यों मान लिया, फलाना क्यों मान लिया, और वो फिर यू टर्न लगे कहते हैं हमारे तो जी बड़े शक व शुबहात हैं, हम तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हैं, और फिर वो गंडासा लेके तो ये गुल्लू पाट बन जाते हैं।
تو یہ چیزیں جو ہے نہیں چلیں گی. تو اور ان کے جو صاحب آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ عثمان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ایک وزیر آتا ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مذاکرات کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب وہ اڈیالہ جیل کی سے ہو کر آتے تو پھر اس کا سٹانس بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو میری بہن نے جو کچھ باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دے دوں. جی توشہ خانہ میں جی عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ سن لیں. وہ کیا ہے کہ ملک ریاض نے پیسہ بھیجا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو اب وہ عمران خان کے پاس کیسے آ گیا 190 ملین پاؤنڈ؟ بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں قوم کو. پہلے آپ نے سائفر کے نام پہ بیوقوف بنایا، توشہ خانہ کے نام پہ بیوقوف بنایا، اب آج 190 ملین پاؤنڈ کے نام پہ بھی قوم کو بیوقوف بناتے رہیں. قوم آپ کے بیوقوف بنانے سے بیوقوف نہیں بنتی ہے. دوسرا، میری بہن نے کہا جی کہ نواز شریف پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. آپ صرف اتنا بتا دیں کہ نواز شریف کے جو لندن کے فلیٹ ہیں وہ بنے کیسے ہیں. وہ کوئی گدوں پہ پیسے لے کے گئے ہیں، گھوڑوں پہ لے کے گئے ہیں، خچر پہ لے کے گئے ہیں، کسی ابدوز کے ذریعے لے کے گئے ہیں؟ یہ تو بتا دیں نا، کوئی منی ٹریل دے دیں، بس کیس ختم ہو جائے گا فلیٹس کا. جن فلیٹس پہ 96 سے رہ رہے ہیں یا 92 سے رہ رہے ہیں ان کا وہ منی ٹریل تو دے نہیں سکے آج تک. میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا یہ قوم کو بتا دیں کہ بھائی یہ پیسے جو ہیں اس وقت تو چلے ہیں، ہو سکتا ہے 92 یا 96 میں جہاز نہ چلتے ہوں، وہ اونٹوں پہ لے گئے ہوں پیسے، خچروں پہ لے گئے ہوں، کسی ابدوز کے ذریعے لے گئے ہوں. تو آپ ایسے نہ کہیں. بندوق کی نوک پہ آپ نے اس کو کیسز سے بری کروایا، ساری دنیا کو پتا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی ہے، لیٹا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے، تب جا کے وہ سارے کیسز سے اس کو نیب نے بری کیا ہے. تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ایک معمولی سی اتفاق فاؤنڈری کے مالک تھے، جو کچھ کنالوں پہ بھی نہیں کچھ مرلوں پہ تھی، اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پاکستان کے امیر ترین آدمی کیسے بنے؟ زرداری صاحب ایک سینمے کے باہر ٹکٹ بلیک کیا کرتے تھے، وہ پاکستان کے امیر ترین بندے کیسے بنے؟ تو میں ایک بار پھر حنیف عباسی کی حمایت کروں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ امیر ارب پتی لوگ پیسے دیں تو ملک بچ سکتا ہے. تو بالکل یہ بات ان کی حنیف عباسی کی نواز شریف کو اور زرداری کو ماننی چاہیے. اب آئے مذاکرات کی طرف. دیکھیں مذاکرات تو جس نے بھی کرنے ہیں وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 سے ہی کرے گا، نہ اس کے بغیر کسی کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، نہ کوئی مذاکرات کر سکتا ہے. تو آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. آپ تو ایک وزیر داخلہ کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. وہ جب سینیٹر منتخب ہوا تو پوری نون لیگ نے پورے پنجاب سے ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ووٹ دیا. اور اتنی جرت بھی نہیں تھی اسے یہ کہہ سکتے کہ آپ ہمارا ٹکٹ ہی لے لیں، کیونکہ وہ آزاد قبیلے کا نمائندہ تھا. وہ آزاد ہی اس نے سینیٹر بننا پسند کیا. فیصل وابڈا کے آگے یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کی اوقات کیا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ جن کی اصل حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان ان کے ساتھ کل بھی مذاکرات کے لیے تیار تھے، ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس ملک کی بہتری کے لیے، قوم کو آگے لے جانے کے لیے، ہمارے لوٹے ہوئے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے ہم 8 ستمبر کو ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں اپنے چیئرمین کے حکم پہ. ٹھیک ہے امیر صاحب، جلسے کی طرف بھی آؤں گی. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے اب جواب دینے دیں. میں ذرا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گی. جو ان کی باتیں، جو ان کی طوطا مینا کی کہانیاں ہیں نا، میں ان کا ذرا جواب دینا چاہوں گی. پہلے تو یہ 300 کنال کا جو گھر ہے بنی گالا کا، اس کے ذرا کاغذات لا کے دکھائیں نا. کبھی کہتے ہیں جوائے میں نے تحفے میں دے دیا، کبھی یہ کہتے ہیں کچھ، کبھی اور ایک جو انہوں نے، آپ مہربانی کر کے میری بات سنیں. آپ کو میں نے نہیں کاٹا، آپ کو میں نے نہیں کاٹا. آپ مہربانی کر کے اپنی باری پہ بات کریں گے. آپ چپ کر کے بات سنیں. آپ چپ کر کے بات سنیں. میں نے آپ کو نہیں کاٹا. آپ تمیز کے دائرے میں رہیں اور چپ کر کے بات سنیں. میں نے آپ کو ہرگز نہیں کاٹا. میں آپ کو کاٹ سکتی تھی 10 دفعہ بیچ میں، میں نے آپ کو نہیں کاٹا. آپ بھی تمیز کے دائرے میں رہیں اور کوئی آداب سیکھیں، ٹی وی پہ بیٹھنے کے آداب سیکھیں. میں نے آپ کو کاٹا نہیں تھا. آپ حوصلہ ہمت پیدا کریں، حوصلہ ہمت پیدا کریں کہ آپ میری بات سنیں. اگر آپ نہیں میری بات سن سکتے تو میں آپ کو بھی بات نہیں کرنے دوں گی. یہ لکھ لیں، میں آپ کو بھی بات نہیں کرنے دوں گی. میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا. میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا مغل صاحب. میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا. اگر آپ نے میری بات کو ہی کاٹنا ہے تو پھر آپ سن لیں کہ میں آپ کو ایک بھی بات نہیں کرنے دوں گی اس پروگرام میں. میں نے بڑے آرام سے صبر سے آپ کی باتیں سنی ہیں. سن لیں ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے. جی عثمان صاحبہ، ہاں وہاں یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹھ کے نیشنل نیٹ ورک پہ بات کرنے کا.
تو پہلے تو یہ اپنے 300 کنال کا حساب دینا جو کہتے ہیں کہ مجھے جمائمہ نے کبھی تحفہ دے دیا، پھر ایک انہوں نے محل بنایا ہوا ہے زمان پاک میں، محل بنایا ہوا ہے، اس محل کا بھی حساب کتاب دیں. ان کا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ ان کا تو ذریعہ آمدن کوئی تھا نہیں. اگر انہوں نے کوئی نوکری کی ہو، ان کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ یہ اپنے ساتھ ATMs لے کے پھرتے تھے. انہوں نے جو کیا جہانگیر ترین کے ساتھ اور جو کیا انہوں نے علیم خان کے ساتھ، ان کے پیسے پہ انہوں نے پارٹی کو چلایا، اپنے گھر کو چلایا، اور جب PM بنے تو منہ پرے کر کے ان کو اٹھا کے مکھی کی طرح دودھ میں سے باہر پھینک دیا. ان کا تو یہ ظرف ہے. یہ کسی کا یہ ایسے احسان فراموش ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اٹھا کے ایسے اس کو باہر پھینکتے ہیں. یہ جوئش لابی پہ پلے ہیں. اس وقت بھی جوئش لابی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ جو روز ٹیلی گراف میں ان کا جو چھپتا ہے نا آرٹیکل، یہ سب جوئش لابی ہے. اور روز کسی سینیٹر اور کانگریس مین کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں اور یہ لابنگ فرمز ہائر کر کے باہر پاکستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب جوئش لابی کا پیسہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کو اکاری ضرب اور پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کا امیج خراب کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف گھٹیا مہم چلاتے ہیں، یہ پوری دنیا کو واضح ہو گیا ہے کہ یہ کس طریقے کے یہ لوگ ہیں. تو یہ مہربانی کر کے اپنے حدود میں رہیں. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ ختم نہیں ہوا قصہ. وہ جو 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ میں لی، وہ رشوت تھی. وہ رشوت تھی جو ملک ریاض سے انہوں نے لی اس 190 پاؤنڈ کے عوض میں. برطانیہ میں ایک بڑا مقابلہ رہنے جا رہے ہیں. یہ مہربانی کر کے نا یہ اپنے باتوں پہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا تھوڑا سا اپنی بہن کے جھوٹے الزامات کا مجھے جواب تو دینے دیں. جی دے دیں جواب. اچھا انہوں نے کہا کہ زمان پاک میری بہن وہ وراثتی مکان ہے. وہ وراثتی مکان نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا میں 12 سال رہی ہوں میں PTI میں 12 سال رہی ہوں. وہ پورا مکان گرا کے وہاں پہ نیا کروڑوں کا محل کھڑا کیا گیا ہے. آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کوئی اندر جانے دے گا تو آپ کو نظر آئے گا نا. ہم سے پوچھیں، ہم نے پرانا گھر بھی دیکھا ہے اور نیا محل بھی دیکھا ہے جو کروڑوں روپے سے بنایا گیا. 300 کنال جو بنی گالا کا ہے اس کا سپریم کورٹ میں آپ کے ہی سو کال میں نے جو فارم 47 کیا حنیف عباسی نے کیس کیا تھا. رہن دیں جو بھی کیس جاتا ہے نا ہمارا وہاں پہ سپریم کورٹ میں، وہ جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو PTI سے وہ نون کو مل جاتی ہے سیٹ. 3 سیٹیں ملی ہیں ابھی نیشنل اسمبلی میں اور 2 سیٹیں ہمیں ملی ہیں ابھی پروونشل اسمبلی میں. تو آپ رونا نا فارم 47 کا. فارم 47 کا قصہ جو ہے نا وہ قصہ پانینا ہے. آپ کو بھی سنوں گی عامر صاحب، آپ اپنی بات کو انہوں نے مجھے ہر موقع پہ کاٹا ہے. انہوں نے مجھے دیکھیں ان کو تمیز نہیں ہے، انہوں نے مجھے ہر موقع پہ کاٹا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں میں ان کو بات کرنے دوں گی؟ لندن فلیٹ کے منی میں بالکل نہیں کاٹتا. اور لندن فلیٹ کو چھوڑ دیں آپ، اور لندن فلیٹ کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کو لندن فلیٹ کا دکھ نہ کریں آپ، وہ دکھ نہ کریں آپ. ان کو عدالتوں نے بری کیا ہے، باعزت بری کیا ہے، اور آپ عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں. جو عدالتوں کا فیصلہ نہیں آپ مانتے ہیں. اپنے حق میں فیصلہ آتا ہے تو واہ واہ ہوتا ہے، اور جب اپنے خلاف آتا ہے تو عدالتوں کو تبرے بھیجتے ہیں. پھر عدالتوں کو اب جلسے کی طرف آ جاتے ہیں. عامر صاحب جلسے کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں؟ آپ کے پاس کون سا جواب ہے؟ اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ انتشار کھلانے کے اور کوئی جواب نہیں ہے. عثمان صاحبہ کیا غصہ تو یہ بتا رہے کہ شاید جلسہ ہونے نہ دیا جائے، اجازت ملے ہی نہ، تو پھر کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی جلسے کو لے کر؟ اچھا جی 8 ستمبر کو انشاءاللہ ہم جلسہ کر رہے ہیں. میں اس وقت بھی جلسہ گاہ میں ہی کھڑا ہوں، اسی لیے میں آپ کو اسٹوڈیو میں جوائن نہیں کر سکا. اور ہم پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس جلسے کا جو مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی، اس ناجائز حکومت جس نے مہنگائی مسلط کی ہے اس سے چھٹکارا. 9% پہ آ گئی ہے مہنگائی حضور، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. اگست میں 9% پہ مہنگائی تھی، سنگل ڈیجٹ. آپ ذرا پڑھا کریں اپنی انفارمیشن، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا کریں. NOC کی تو ادارہ شماریات کی رپورٹ پڑھیں جا کے. لیکن اگر انہوں نے NOC کینسل بھی کیا تو ہم پھر بھی جلسہ کریں گے. اب میں ان کے آتا ہوں جو ڈیجٹ دے رہی ہیں 9% پہ آ گئی ہے. تو میری بہن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مہنگائی 9% پہ آ گیا، لیکن پیٹرول 150 سے 300 پہ چلا گیا ہے. مہنگائی 9% پہ آ گیا ہے، پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے.
4-5 महीनों में कम से कम 5 दफा पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की है। मेरे ख्याल में आप शायद मुल्क से बाहर गए थे, आपको पता नहीं है। 5 दफा पेट्रोल की कीमत कम हुई है, 180 रुपए पे चली गई है और महंगाई 9% पे आ गया। तालियां बजाता हूँ मैं अपनी बहन के लिए और इनकी गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल बजाएं तालियां बिल्कुल बजाएं, क्योंकि ये बहुत एक खुशहाल बात है, खुशहाल बात है। इन्फ्लेशन जो है वो 9% पे आ। अच्छा महा, मैं आपको जरा बताऊं, ये जो जलसों की आप बात कर रही हैं, जलसे की बात हम ब्रेक के बाद करेंगे। देखें ये इस वक्त नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उस्मा साहिबा, 8 सितंबर के जलसे को लेकर हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि आमिर साहब तो ये कह रहे हैं कि आप एनओसी दें या ना दें, हम तो इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ जलसा करेंगे, सड़कों पर आएंगे। देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं और हम बिलीव करते हैं कि हर एक का राइट है कि वो प्रोटेस्ट भी करे और जलसा जुलूस अगर करने, लेकिन अगर कानून को इन्होंने अपने हाथ में लेना है, जो कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो उसमें आपने देख ही लिया क्या तबाही इन्होंने मचाई थी, तो फिर रियासत चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठी हुई है। लेकिन हकीकत मैं आपको बताती जाऊँ महा, हकीकत ये है कि इनकी सियासत अब दफन हो चुकी है। लोगों को इनका असली चेहरा और इनकी हकीकत जो है वो नज़र आ रही है। उनको पता है कि ये इस वक्त बिल्कुल उनको लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लोगों के बच्चों को पहले ये इन्होंने जेल भिजवाया, उसके बाद पूछा तक नहीं, उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया और अब फिर इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं निकलो, तो कोई निकलता ही नहीं है। वो 13 अगस्त को इन्होंने कॉल दी थी, कोई निकला था? दूरबीन लेके देखने से भी कोई नहीं निकला। तो इनके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई इनका निकलता नहीं है, तो ये हिले बहाने बना के खुद ही फिर ये जलसा मनसूख कर देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहना, गवर्नमेंट क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी। ये करें, क्यों नहीं करते? ये करें, इनके लिए कोई निकलता नहीं है। हकीकत ये है, अब सबको पता लग गया। कहाँ गई आपकी पॉपुलैरिटी? उस्मा साहिबा कह रहे हैं कि लोग आपके पास है नहीं, जलसा आपसे होता नहीं, तो फिर आप ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा देखें जी, मेरी बहन जो कह रही हैं कि और नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रही हैं कि हमने कब इनको रोका है जलसे से। और मेरी बहन 3 दफा आपने हमारा एनओसी कैंसिल किया है। अगर लोग निकलते नहीं है, तहरीक इंसाफ पॉपुलर नहीं रही, हम आवाम हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे जलसों में आना नहीं चाहते, तो अभी जो आखिरी आपने हमारा जलसे का एनओसी कैंसिल किया था 22 अगस्त वाले जलसे का 21 अगस्त को, तो माजरत के साथ वो आपके बानी साहब ने कैंसिल किया था, हुकूमत ने नहीं कैंसिल किया था हजूर। आपके बानी साहब ने यू टर्न लिया था। सुन लेना हाँ ना, आप देखिए, आप यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे तो वो फिर झूठ तो नहीं है, एक दफा झूठ तो नहीं है। कौन बोल रहा है? बानी साहब ने बैठ के कहा था, उनका यू टर्न ले लिया कि हमने नहीं करना जैसा। सुने, तीसरी दफा इन्होंने हमारा एनओसी कैंसिल किया। क्यों नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं? खौफ करें। मुझे लगता है कि बानी साहब आपको लिफ्ट नहीं कराते और पीटीआई आपको लिफ्ट नहीं कराती है, इसलिए आपको हकीकत हाल का पता ही कुछ नहीं है। बानी साहब ने सुबह 7:30 बजे जेल में उठ के तो ये ऐलान किया था कि हम नहीं कर रहे हैं जलसा। आपकी बात कंप्लीट करूं? आपकी तरफ में आऊंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी। 21 अगस्त की शाम को 4:45 बजे एनओसी डीसी ने कैंसिल किया था। वो मेरे पास कैंसिलेशन लेटर भी मौजूद है जो उसने कैंसिल किया था, सॉरी कमिश्नर इस्लामाबाद ने किया था। उसके बाद लेके आए ना, वो दिखा दें हमें भी। वो सुबह 7 बजे सारे नेशनल टीवी पे चला था, उसने कैंसिल कर दिया। क्या करती हैं आप? कौन सी? अरे छोड़े, पता नहीं कौन सा टीवी बैठ के देखते हैं, पता नहीं कौन सा चैनल। आप मेरे ख्याल में वही चैनल बैठ के देखते हैं जो अडियाला में खुलता है। कौन से लोगों को टॉक शो में बुला लेती हैं जिनको बेवकूफ बनाना बंद कर दें कौन को बेवकूफ बनाना। भाई आपने जो कौम के साथ कर दिया है ना, बहुत हो गया, आप माफी दे दें कौम को। सुबह 7 बजे इनको तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, ना इनको इल्म था। तो जो इनके वोटों से, इनके जो बॉस हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो इनके वोटों से बने लेकिन उन्होंने इनकी टिकट लेनी पसंद नहीं की, उन्होंने रब्ता किया सीएम अली अमीन गंडापुर से और उन्होंने खान साहब को रिक्वेस्ट की। आपकी सेहत पे क्या असर हो रहा है अगर मोहसिन नकवी बन गए हमारे वजीर दाखिला? और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे जलसा मौखर किया। वजीर खजाना बने थे और उन्होंने हमारे टिकट पे बने थे, आपकी तो इतनी जुर्रत नहीं है उनको टिकट दें। आप तो हाथ बांधे हुए गुलाम हैं इनके सामने, आप तो लेटे हुए हैं। आपकी जुर्रत नहीं उनसे ये कि आपके वोट पे वो सेनेटर बन रहे हैं, आपसे टिकट ले लें।
اتنی جرت نہیں آپ فیصل واڈا کو ٹکٹ اپنے پہ سینیٹر منتخب کروائیں. آپ کی فیصل واڈا تو آپ کی ایسی حقیقت کھل کے بیان کرتے ہیں, وہ آپ کے سارے بانی کے سارے اندرونی راز جانتے ہیں, وہ ان کے راز خاص جانتے ہیں, وہ ان کا بازو تھے, وہ سب جانتے ہیں بانی کی حقیقت کیا ہے. جو باتیں کرتے ہیں نا وہ سب باتیں جو ہیں وہ سچ میں مبنی ہیں, ان کو سب انسائیڈ سٹوری کا پتہ ہے. 9 مئی کے اصل آپ پانی کے نزدیک نہیں تھے, فیصل واڈا پانی کے نزدیک ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. یہ 4 مجرم ہیں 9 مئی کے. اچھا عامر صاحب, ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں, فی الحال تو آپ کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا وقت ہوا چاہتا ہے, فی الحال تو آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا, آپ اس کی تیاری کریں. عامر صاحب تیار ہیں آپ؟ عثمان صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کورٹس کا آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے, تیاری پکڑ لیں. تو جہاں ہمارے 100 لوگ اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں تو 100 اور کا بھی کر لیں. اوپن ٹرائل ہوگا آپ کے بانی کا, انشاءاللہ اوپن ٹرائل ہوگا, تاکہ پوری دنیا بھی دیکھے کہ وہ 3.5 سال انہوں نے کیا گل کھلائے بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں, کیا گل کھلاتے رہے وہ بیٹھ کے. کسی جمہوری نمائندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جائے اور اس کی اچھا تو آپ کو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ جا کے ساری ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیں؟ آپ نے کسی سیولین بلڈنگ کو تو پوچھا نہیں, آپ تو سیدھے گئے ٹھاپ 25 آپ نے اڑا دیے سارے جو فوج کے چن کے آپ نے نشانے لے کے آپ نے ان کی بربادی کی. آپ نے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا, آپ نے میاں والی بیس پہ اٹیک کیا, آپ نے جناح ہاؤس کو جلا کے راکھ کر دیا, آپ نے آئی ایس آئی کا دفتر وہاں پہ تھا اس پہ حملہ کیا, آپ نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ پہ حملہ کیا. اگر آپ دیکھیں آرمی سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے دائرے میں آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی سیولین کو نہیں اٹیک کیا. دے رہی ہیں اور نہ ہی ان کی چیئرمین کو برطانیہ میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی اس کا چانسلر بننے دے رہے, کہیں سے تو لینینسی دکھائیں نا بانی پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھنستی جا رہی ہے مشکلات میں. دیکھیں جی ہمیں کیا ہے, اگر 3rd ڈویژن لے کے اگر کوئی پاس ہوا ہو اور جس نے خواتین کے لیے ایسے مسوجنسٹ اور غلط قسم کے ریمارکس کے جو کپڑے پہن کے نکلتی ہیں ان کا قصور ہے اگر ریپ ہوتی ہیں یا ہراس ہوتی ہیں, اس طرح کے خیالات ہیں ان کے اور اس طرح کی ان کی باتیں, تو یہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا. تو ٹھیک ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نے اگر 3rd کلاس والے بندے کو رکھنا ہے اور وہ جیل میں, تو انہوں نے ادھر جا کے کرنا کیا, وہاں پہ صرف دہاڑی لگانی ہے کیونکہ وہاں پہ پیسے ملیں گے, پھر دہاڑی لگانے کے لیے کام ہو رہا ہے. جوئش لابی جو ہے ان کے لیے کام کر رہی ہے, ورنہ وہاں پہ کیا ان کو کون پوچھتا ہے. اچھا عامر صاحب, میرے خیال میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ تو جلسہ کرنے دیا جائے گا اور نہ ہی بانی چیئرمین کو آکسفورڈ کا چانسلر بننے دیا جائے گا, تو پھر کیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا فیوچر نظر آئے گا ہمیں؟ دیکھیں جی جلسہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. میری بہن نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کی بات کی تو نون لیگ کی تکلیف اور درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں. نواز شریف کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کوئی شاید کسی پی این کی جاب بھی نہ دے. ارے بھائی آپ اپنے بانی کی بات کریں, نواز شریف دلوں میں رہتے ہیں لوگوں کے, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ 3rd ڈویژن لے کے آپ نے بڑا تیر مار لیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں. 3rd ڈویژن لے کے کیا تیر مارا آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں, بتا دیں ذرا مجھے. یہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے سانس بلند ہوگی, آپ نے لڑائی شروع کر دی ہے. ایک الزام لگاتی ہیں, اس کا جواب سنیں میرے سے. کیا الزام لگایا؟ 3rd ڈویژن نہیں آئی تھی ان کی, 3rd ڈویژن آئی تھی. میں آپ کو ان کا رزلٹ دکھا دیتی ہوں, میرے پاس ان کا رزلٹ پڑا ہوا ہے. یہ 7 بہو کی لڑائی آپ اپنے گھر میں کیا کریں, ٹی وی پہ ارے بھائی میں آپ کو ان کی ڈگری لا کے دکھا دوں, 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے تھے وہاں پہ. 3rd ڈویژن مجھے یہ بتائیں کیا نواز شریف کو پی این کی جاب بھی مل سکتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں؟ مجھے یہ بتائیں آپ. عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں اور دیر سے بیٹھ کے آپ کو الیکشن جیت کے دکھائے گا. آپ کو کیا ایشو ہے؟ آپ کے بانی صاحب کلیم کرتے ہیں نا, ان کو جب یہ بریڈ فورڈ میں بھی ان کو نکالا گیا تھا کیونکہ وہ کبھی حاضر نہیں ہوتے تھے, بن کے بیٹھ گئے تھے اور ان کو پھر نکال دیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی ہم نے آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ آپ پیسے لے کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو خوش قسمتی سے عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے. اگر جسٹس طارق جہانگیری کی طرح اس نے کراچی یونیورسٹی سے لی ہوتی تو اب تک اس کی ڈگری کو بھی جعلی ثابت کر چکی ہوتے. 3rd ڈویژن میرے خیال میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اگر اپنی ساکھ خراب کرنی ہے تو بنا لیں ان کو چانسلر, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو طالبان خان ان کا نام تھا وہ بھی کسی وجہ سے تھا.
آپ کی جو اسامہ بن لادن کے جو لیڈر ہیں آپ کی جو لیڈر ہیں جن کے ساتھ کھڑا ہونا تو دور کی بات، آپ پیچھے بھی بیٹھی ہوں تو آپ کو بڑے توہین آمیز طریقے سے اٹھا دیا جاتا ہے. مہربانی کریں آپ میری ذات پہ نا، آپ ذات کی بات نہ کریں. مجھے بہت عزت دی ہے، مجھے میاں نواز شریف نے بہت عزت دی ہے، مجھے مریم نواز نے بہت عزت دی ہے. میں ان کی ٹکٹ پہ ایم پی ہوں، میں چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں پولیو پہ. مجھے جتنی عزت دی ہے، میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا اور ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. یہ آپ کے لیڈر کا ظرف نہیں تھا کہ وہ ہمیں عزت دیتے. آپ کو کوئی اس کے پیچھے بھی نہیں بیٹھنے دیتا. مجھے دکھ ہوا تھا، آپ میری بہن ہے بڑی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ہزار کے اندر جو مرشد نے فرمانا وہ انہوں نے کر دینا. اپنا دماغ کا کھانا تو انہوں نے بند کیا ہوا تھا. لیڈر کو تو اردو لکھنی نہیں آتی، پوری قوم نے اس کی ویڈیو دیکھ لی ہے. چھوڑے آپ سارا دن آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کو کیا آتا ہے کہ نہیں آتا. جتنی اچھی گورننس مریم نواز صاحبہ نے کی ہے بزدار 100 سال میں نہیں کر سکتا تھا. جو مریم نواز صاحبہ نے 6 مہینے کی ہے وہ 100 سال میں بزدار نہ کرتا. مجھے مجبوراً بریک لینا پڑ رہی ہے. گورننس ہے چاروں صوبوں میں سے بہترین ان کا کام ہے. آپ گئے تو میں 50 لیتے ہیں. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اور میں امید کرتی ہوں کہ 1 by 1 لے کر ہم اس پروگرام کو چلیں گے. تو stay with us. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ سے ہم بات کریں گے. اور حکومت کو جو ایک اور جھٹکا لگا ہے اختر مینگل کی طرف سے، جو قومی اسمبلی کی رکنیت سے ان کی طرف سے استعفیٰ سامنے آیا ہے. عثمان صاحبہ، کیا اب کوششیں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ حکومت کی عددی اکثریت کمزور ہو جائے گی اگر ان کا ریزائن ایکسیپٹ ہوتا ہے، تو کیا کچھ مذاکرات کے لیے کچھ منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی، اختر مینگل جو ہیں وہ ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ بلوچستان کے ہمارے ممبر ہیں. اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ان کو ملاقات کر کے تو ان کو آگے گوش گزار کرنا چاہیے. آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب ان کی جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں رہیں، اور کیونکہ وہ ہمارے اس صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ اس وقت بہت ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ معصوم جانوں کا وہاں پہ قتل عام کیا گیا، اور وہاں پہ بہت پسماندہ بھی ہے. ہمارا بلوچستان نگلیکٹڈ ایریا ہے، تو ان کو جتنی بھی توجہ دی جائے وہ کم ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو ایفرٹ ایکسٹرا کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے. مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تحفظات سن تو لے جاتے لیکن مطالبات پورے نہیں ہوتے. اگر مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، پھر اس کے بعد اختر مینگل، وہ بھی ایک بہت بڑے اتحاد تھے، اور یقینی طور پر پھر حکومت کے لیے مسائل تو ہوں گے سامنے. جی دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ وجوہات کیا ہیں. یہ تو میرے خیال میں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا، گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے میرے صوبے کو لے کر. بلوچستان کے آپ کو پتہ ہے بڑے درینہ مسائل ہیں وہاں پہ، اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ہیں ہماری پوری فوکس ہے بلوچستان پہ. ایکچولی وہاں پہ ایکسٹرنل بہت انٹرفیرنس ہے. پوری دنیا جو ہے، یہ انڈیا یا افغانستان سے اور یہ ایران، وہاں پہ آپ کلبھوشن کدھر پکڑا گیا تھا؟ وہی پکڑا گیا تھا نا. تو ہمارے معدنیات میں اتنا رچ ہے بلوچستان. آپ کاپر لے لیں، گولڈ لے لیں، آپ گیس لے لیں، تو ان سب کی نظریں بلوچستان پہ. وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن نہ ہو، اور بلوچستان میں وہ کئی تحریکیں جو ہیں نا پاکستان کی ریاست کے خلاف، ان کو یہ بڑھاوا دیتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ہر طریقے سے نا پاکستان سے علیحدہ ہو جائے. لیکن یہ مذموم عزائم ہمارے دشمنوں کے ہم کبھی پورے نہیں ہونے دیں گے. اور ہمارے بلوچ بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے دل کے قریب ہیں، اور جو بھی ان کا جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے بیٹھ کے ہم اس کی طرف بڑھیں گے. تو عامر صاحب، آپ اختر مینگل کے استعفے دینے کی صورتحال کو، حالات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ جو ان کی طرف سے مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں کہ بلوچستان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ان تمام تر معاملات کو سنجیدگی سے لے کر چلے گی؟ دیکھیں جی، بلوچستان کا مسئلہ بہت 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 زیادہ سیریس مسئلہ ہے جی. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نہ وہاں پہ ہمارے سیکورٹی ادارے محفوظ ہیں اور نہ وہاں کی عوام محفوظ ہے. آئے دن ہمارے پاک فوج کے جوانوں پہ حملے ہوتے ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے.
ہماری پولیس پہ حملے ہوتے ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے، ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں انہیں اغوا کیا جاتا ہے، انہیں شہید کیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہاں کے عوام کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، ان کو بھی اغوا کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بسوں سے اتار کے 23 لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں، بالکل بے گناہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اختر مینگل کا جو آج اس نے جو باتیں کی ہیں اور کل جب اس نے ریزائن کیا، وہ بڑی قابل غور باتیں، آپ ان پہ غور تو کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان درست تھا، ہم غلط تھے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس اسمبلی میں بیٹھ کے بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتا، میں بلوچستان پہ بات نہیں کر سکتا، میں بلوچستان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ کیوں مجبور ہوئے ہیں یہ بات کہنے پہ؟ دیکھیں جس طرح پہلے بلوچستان میں الیکشن ہوتے تھے نا، میرے ایک دوست تھے وہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا، یہاں پہ ڈبے بھر دیے جاتے ہیں، اس کو جتا دیا، اس کو ہروا دیا، جس طرح اس دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہے اور جیتا کوئی اور ہے۔ میرے 86,000 ووٹ ہے اور میرا جو مخالف ہے اس کے 42,000 ہیں، اور جو رزلٹ 47 پہ ملا ہے وہ میرے 42 ہیں اور اس کے 86,000 ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز بلوچستان میں پچھلے 15-20 سال سے کی جا رہی ہے۔ وہاں کے جو حقیقی سیاسی نمائندے ہیں وہ سامنے آ ہی نہیں رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا سیاست سے اور سیاسی نظام سے اور وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے۔ تو میں خدا را گزارش کروں گا اپنے پاک افواج سے اور جتنے یہ سیاستدان ہیں، خدا را اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، وہاں کی اوریجنل سیاسی قیادت کو سامنے آنے دیں، وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، وہاں کے نمائندوں کو آنے دیں، جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، جو مذاکرات نہیں کرتے پھر بھی لڑنے کو تیار ہیں، بے شک ان کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن اگر ریاست ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، ریاست ان سے بات نہیں کرے گی، ریاست ان سے ڈائلاگ نہیں کرے گی، ریاست ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھے گی، تو یہ بندوق کی نوک سے اگر حل ہونے والا یہ مسئلہ ہوتا تو پچھلے 25 سال سے وہاں پہ کون سی حکومت ہے، کون سی سیاست ہے؟ ڈمی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ڈمی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کو لکھ کے دے دیا جاتا ہے تم جیت گئے تم ہار گئے ہو۔ تو ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہمیں انہیں قومی دھارے میں لانا پڑے گا، ہمیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا پڑے گا۔ یہی بات اختر مینگل نے کہی ہے، یہی بات آپ کو سارے وہ لوگ جو چاہے نون لیگ میں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی میں ہیں، چاہے تحریک انصاف میں ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، وہ سارے یہی سمجھا رہے ہیں کہ بلوچستان کا حل فوجی آپریشن نہیں ہے، وہاں سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ بلوچستان کا معاملہ ہو، پورے ملک کے مسائل کا معاملہ ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کو بھی اسٹیپ بیک ہونا چاہیے، آپ کے لیڈر کو بھی تھوڑے سے لینینسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ حکومتی جو ملکی مسائل ہیں وہ تو حل کرنے ہی ہے نا، ایک سیٹ اپ رکھنا چاہیے، ایک ٹیبل پہ آ کے تمام رہنما کو بیٹھنا چاہیے، عوام کے مسائل کا حل تو نکلنا چاہیے۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارا تو یہ موقف ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرا گھر ہے ایک کنال کا، آپ اس پہ قبضہ کر لیتی ہیں، یا ایسے میں کرتا ہوں آپ کا گھر ہے میں قبضہ کر لیتا ہوں، تو آپ مجھے اتنا تو کہنے کا حق رکھتی ہیں نا کہ بھائی پہلے میرا گھر تو چھوڑو پھر میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ اب میں آپ کے گھر پہ قبضہ بھی کر کے رکھوں اور آپ سے مذاکرات بھی کروں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عوام نے 180 سیٹیں دی، مینڈیٹ دیا، 2/3 اکثریت دی، انہوں نے بندوق کی نوک پہ دن دہاڑے ڈکیتی کر کے آ کے قبضہ کر لیا، تو پہلے ہمارے ساتھ اس پہ تو بات کریں نا۔ خدا کے لیے اس دنیا سے نکل آئے بھائی، کیوں ہنسی آتی ہے آپ لوگ یہ کہانیاں سن کے؟ کمیشن بنا دیں، آپ جائیں نا، الیکشن ٹریبیونلز ہیں نا، جائیں وہاں پہ اپنے کیس لڑیں، وہاں پہ جو ہلکا کھلتا ہے وہ آپ کی طرف سے ہماری طرف آ جاتا ہے جب ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کو پچھلے ابھی میں ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے 3 ایم این ایز کی سیٹس ہماری بڑھ گئی ہیں، 2 ایم پی ایز کی سیٹس ہماری بڑھ گئی ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون سا رونا، اب رونا بند کریں پلیز، آپ بیٹھیں اپوزیشن میں اور کوئی فعال کردار ادا کریں، کوئی پبلک ایشوز پہ بیٹھیں ہمارے ساتھ، اور ایک ملک اور قوم کے اکٹھے بیٹھ کے آگے بڑھنے کا سوچیں، معیشت کا کچھ سوچیں، یہ بھول جائیں۔ آپ تب خوش ہوتے ہیں جب آر ٹی ایس پہ آپ کی انگلی ہوتی ہے، آپ تو تب خوش ہوتے ہیں۔ آپ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اگلے دن جناب باقی ساری پارٹیز کا صفایا ہو گیا تھا اور آپ آگے تھے، اور پھر 3.5 سال آپ 1 پیج پہ تھے، 1 پیج سن کے ہمارے کان پک گئے تھے۔ آپ غلط بنی تھی، آپ مہربانی کر کے آپ تھوڑا سا ریالٹی چیک رکھیں۔ چلو اسما صاحب جی کیجیے سوال عامر صاحب۔ میں نے کہا پھر آپ ناجائز ایم پی اے بنی تھی نا 2018 میں، معافی مانگے قوم سے۔
نہیں تو یہ بات بتائیں نا، ہم نے تو جسے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لیے تھے، ہمیں تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے اس کا الٹ ہو رہا ہے. جو کرپشن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے، پتہ چلا کرپشن اور عروج میں پہنچ گئی ہے. ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ہمیں تو بانی صاحب لاہور آتے تھے تو وہ ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف اپنے وسیم اکرم پلس سے مل کے تو چلے جاتے تھے. کوئی کسی کی بات ان کو نہ سنائی دیتی تھی نہ دکھائی دیتی تھی. ڈیفیکٹو چیف منسٹر آپ کی وہ فراغ ہوگی ہے، وہ توبہ بھی کر لے. کیونکہ 9 مئی تک اگر ہم بات کریں، آپ بھی تو 9 مئی کے معاملے پہ معافی مانگے ہیں نا، کچھ اس کا بھی حل نکلنا چاہیے. اب 9 مئی کے معاملے کو لے کر 9 مئی پہ تو معافی وہ مانگے نا جس نے کروایا. شہباز شریف مانگے. اچھا کس نے کروایا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ادارے نے خود کروایا ہے. آپ لوگوں کو شرم حیا ہے کچھ نہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے. ارے حضور، آپ کے خلاف پورے ثبوت موجود ہیں. اوپن ٹرائل ہوگا نا تو پھر آپ کو چین آ جائے گا، پھر آپ کو سکون آ جائے گا. پوری دنیا کے سامنے اوپن ٹرائل ہوگا، پتہ چلے گا کون ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا. ساری پلاننگ زمان پاک میں بیٹھ کے ہوئی تھی. ابھی تک وہ مراد سعید بھاگا ہے. لیکن کسی ایک ایسے قدم کی ضرورت ہے کہ تمام اکٹھے بیٹھے اور عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.